بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہانی کیسے لکھیں۔ کہانی لکھنے کا جو فن ہے، کہانی لکھنے کا جو طریقہ ہے یا جس میتھڈ کے تحت کہانی لکھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم چند ضروری باتیں سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی ایک باضابطہ فن ہوا کرتا تھا، جو عربی و فارسی سے اردو میں منتقل ہوا اور برعظیم پاک و ہند کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ چاروں طرف یہ پھیل گیا، ہر جگہ اس کا چرچا تھا یا قصے کہانیاں وہ سنی سنائی جاتی تھی۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ کشاں آتے، کھینچے چلے آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے، بڑی توجہ سے داستانیں وہ سنا کرتے۔ انشاءاللہ خان انشاء کا یہ شعر اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ کہانی سنانا انسان کی جبلت ہے۔ کہانی سننا یا سنانا وہ کہتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر چند آج سائنس کے کمالات نے انسانی معاشرے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، یکسر مکمل طور پر اول سے آخر تک کمپلیٹ اس کو چینج کر دیا ہے۔ تاہم اسے آج بھی پسند کیا جاتا ہے، کسے؟ کہانی کو، قصے کو پسند کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر بچوں میں تو یہ آج بھی مقبول ہیں، بچوں میں تو یہ آج بھی پسند کی جاتی ہیں، اور دنیا کی کسی زبان کا ادب بھی قصے کہانیوں سے خالی نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یا دنیا میں جتنے بھی ادب موجود ہیں، جیسے اردو ادب ہے، فارسی ادب ہے، انگریزی ادب ہے، عربی ادب ہے، تو تمام میں قصے کہانیاں موجود ہیں، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ بلکہ دنیا بھر میں بچوں کے میگزین نکلتے ہیں، میگزین بچوں کے رسالے وہ نکلتے ہیں، جن میں کہانیاں چھپتی ہیں اور بچے اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، جن میں نت نئے قصے کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں پسند کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہمارے یہاں وسطی اور ثانوی سطح کے نصاب کا تعلق ہے، وسطی سطح مڈل اسکول تک کی جو تعلیم ہے اس کو وسطی، اور ثانوی سطح جو ہائی اسکول کی تعلیم ہے اس کو ثانوی سطح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نصاب کا تعلق ہے تو کہانی یا تو کسی عنوان کے تحت لکھنے کو کہا جاتا ہے یا اس کا نتیجہ پیش نظر ہوتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ فلاں عنوان پر کہانی تحریر کیجیے۔ مثلا جس کا کام اسی کو ساجے کے عنوان پر کہانی تحریر کیجیے، یا سچ کی برکت کے عنوان پر کہانی تحریر کیجیے، یا پھر کہانی تحریر کیجیے جس کا وہ نتیجہ وہ یہ ہو کہ سچ میں برکت ہے۔ برکیف کہانی لکھتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا لازمی طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ کہانی لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو درج ذیل باتیں دی گئی ہیں یہ ذہن نشین رہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہانی کو لکھا جائے۔
نمبر 1 پہ انہوں نے کہا ہے کہ کہانی کو بالعموم فعل ماضی میں لکھنا چاہیے کیونکہ کہانی میں گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ یا کوئی قصہ یا حکایت بیان کیا جاتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ جب ہم کہانی لکھتے ہیں تو کہانی کے تمام تر جو جملے ہیں وہ فعل ماضی میں ہونے چاہیے۔ جتنے بھی ہم سنٹنس بنائیں گے وہ فعل ماضی کے مطابق ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہانی کے واقعات میں منطقی ربط، فطری جو اس کا انجام ہوتا ہے، تسلسل اور ترتیب کو قائم رکھنا چاہیے، یعنی کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ بھی یہ نہ ہو کہ آگے کی باتیں پیچھے اور پیچھے کی باتیں آگے، واقعات میں جو ہے وہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کہانی لکھنے سے قبل اس کا عنوان جلی حروف میں تحریر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی سیکھنے کی جو بات ہے کہ جب ہم کہانی لکھیں گے تو اس کا جو عنوان ہے وہ جلی حروف مطلب موٹے حروف میں موٹا کر کے اس کو ہم تحریر کریں گے۔ اگر یہ عنوان آپ کو خود تجویز کرنا ہو، یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ عنوان اگر خود تجویز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ عنوان آپ کو خود تجویز کرنا ہو تو کہانی کے مجموعی مضمون اور تاثر کو سامنے رکھیے اور اس کے مرکزی خیال کو کہانی کا عنوان بنا دیجئے، یعنی کہ کہانی کا جو مرکزی خیال ہوگا، جو اس کا لب لباب ہوگا، وہی اس کا ہم عنوان بنا دیں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں چوتھے نمبر پر جو ہے زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ کہانی کی جو زبان ہے وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ پانچویں نمبر پر اگر آپ کو کسی خاکے کی مدد سے کہانی لکھنے کو یا کہانی مکمل کرنے کو کہا گیا ہے تو بعض طلبہ محض خاکے کی خالی جگہوں کو پر کرنے ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کہانی لکھنے کو کہا جاتا ہے تو بعض طلبہ جو ہے کیا کرتے ہیں، محض خاکے کی خالی جگہوں کو پر کرنے ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیے گئے اشارات کو پھیلا کر کہانی مکمل کی جاتی ہے جو خاکے سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے۔ کہانی کا جو عزیز طلبہ خاکہ دیا جاتا ہے اس میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں، ڈیش لگائی جاتی ہیں، تو اصل میں وہ خالی جگہ پر کرنا کہانی نہیں ہے، بلکہ اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مکمل کہانی جو ہے، ایک طویل کہانی جو ہے، ایک پوری کہانی جو ہے وہ ہم نے لکھنی ہوتی ہے۔ یہی اس خاکے کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہانی کے آخر میں اس کا نتیجہ بھی لکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہانی کے آخر میں اس کا نتیجہ بھی لکھ دینا چاہیے جو بالعموم ایک عالمگیر سچائی یونیورسل ٹروتھ کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے وجہ انہوں نے مثال دی ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سچ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، مطلب کہ سچ دبایا نہیں جا سکتا، سچ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اتفاق میں برکت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وغیرہ وغیرہ۔ درج ذیل صفحات میں ہم نے طلبہ کی سہولت کے لیے وہ مشہور و معروف کہانیاں لکھنی ہیں جو عام طور پر امتحان میں پوچھی جاتی ہیں، انہیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیجئے۔ تو عزیز طلبہ، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے آنے والے صفحات میں ہم نے امتحانی نقطہ نظر سے کہانیاں جو ہیں وہ درج کر دی ہیں، کہانیاں شامل کر دی ہیں آپ کے نصاب میں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے ان کو امتحان میں لکھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق جو ہے کہانی کیسے لکھیں، اس میں کیا ضروری باتیں ہیں، اس کا فن کیا ہے، طریقہ کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، تو ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔